حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نیر اعظم اشرفی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 165 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں ان کے حوالے سے آپ سب کو تفصیل سے بتائی گئی باتیں اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، شریعت پر استقامت اور ہمیں احساس مومنانہ شان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 166 میں بھی مصیبت اور تکلیف کے حوالے سے اسی کی کنٹینیوٹی میں، خاص طور سے غزوہ احد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پریزنٹلی اور پریکٹیکلی طور پر کلمہ پڑھنے والے میں سے جو لوگ صرف زبانی کلمہ گوئی رکھتے تھے اپنے پاس اور دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے خصوصاً امام الانبیاء کو ان کے لیول اور ان کی شان کے مطابق غیب اور شہادہ کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو اسی غزوے میں جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہوئی تھی، اس کا کارن بتا چکا ہوں کہ عدم اطاعت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کے حکم کو نہ ماننا۔ لیکن جب آئے تھے تو تقریباً 1000 صحابہ تھے، اور عین مومنٹ اور عین وقت پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے 700 کو تقریباً 50% سے زیادہ کو لے کر کے وہ چلے گئے کیا چلا گیا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ اللہ پاک اسی غزوے میں حقیقت ایمان اور حقیقت نفاق دونوں کو واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور سنو جو مصیبتیں تمہیں اس دن آئی جب 2 جماعت ملنے والی تھی، یعنی 2 گروہ کا آمنا سامنا اور مٹبھیڑ ہونے والا تھا، لڑائی ہونے والی تھی یوں کہیں۔ تو وہ جو مصیبت آئی کہ اچانک تمہیں میں سے کچھ لوگ چلے گئے، مگر چلے گئے نہیں، ان کو اب شیطان صفت ابی ابن سلول منافق نے ورغلایا اور وہ چلے گئے۔ تو فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کا اذن تھا۔ میں ہمیشہ آپ سب کو بتایا ہوں کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے، اللہ کی جو مرضی ہو، اللہ کا جو ارادہ ہو، یہ آپ اردو میں ہر چیز میں استعمال کر لیتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیر میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور خیر کے علاوہ کام جسے شر کہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں، ارادہ اور اذن ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، علمی فرق، دھیان رکھیں۔ خیر کے کام میں اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب بندے شر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو باوجود کہ وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا، اللہ ہی کے ارادے سے ہوتا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی یوں کہیے کہ بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عقل دینے کے باوجود، شعور دینے کے باوجود اسے ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ گناہ گارو، تم جب گناہ کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو میں نے تمہیں گناہ اور ثواب دونوں کا انجام بتا دیا ہے، پھر بھی تم گناہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہو تو جاؤ۔ یہ ہے، یعنی سیکنڈ آپشن کا یہ عنوان ہوتا ہے۔ پہلا آپشن آپ کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، صرف اس لیے تاکہ خیر اور شر کو پہچانو۔ تو اگر خیر چنیں گے تو ثواب دے گا اور راضی بھی ہوگا، اور شر چنیں گے تو عذاب دے گا باوجود کہ اذن سے۔ تو اذن عربی میں اب لفظ سنیے، رضا، ارادہ، مشیت اور اذن، یہ پانچوں اردو میں ایک ہی لفظ میں استعمال ہوتا۔ اپن جب بات کرتے بولتے ہیں جو اللہ کی مرضی، غلط حوالے سے بھی، اب اللہ کی مرضی یہی تھی تو کیا کرنا۔ شادی بیاہ میں خاص طور سے بول دیتے ہیں نا آپ لوگ، انسکسیسفل پہلو میں بھی بول دیتے ہیں اللہ کی مرضی، نہیں بولنا ایسا، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہاں۔ ہاں یہ بولو اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اذن، یہ جملہ آپ وہاں پر بول سکتے۔ کیوں کہ انسکسیسفل پہلو میں اللہ راضی نہیں ہوتا، راضی ہوتا ہے آپ کے سکسیس پہلو میں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی کو آپ ایمان مفصل میں پڑھتی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر پر بھی اور شر پر بھی، یہ دونوں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی ہی طرف سے۔ خیر کو اللہ نے پیدا کیا اور شر کو آپ نے ایسا نہیں۔ ہاں شر کرتے ہیں آپ کے نفس امارہ، شرور نفس سے، اس لیے من شرور انفسنا بولتے، نفس کی شرارت۔ حالانکہ بھلائی کی نسبت کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی ہے، لیکن برائی ومن سیئات اعمالنا، سیئات ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت سے۔ معلوم یہ ہوا اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف آپ کریں، برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں۔ اگر آپ برائی کر رہی ہیں تو سمجھیے کہ یہ آپ کا نفس امارہ اور آپ کی شرارت نفس جو ہے اس کو ابھار رہی ہے کرنے پر، اور اگر اچھائی کر رہی ہیں تو سمجھیے اللہ پاک نے آپ کو توفیق خیر سے نوازا ہے اور اس پر راضی بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ اس کو چھوٹے سے اینگل سے اس طرح سمجھیے، آپ نماز پڑھتی ہیں، بتائیے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کہو گی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ فائدہ لینے سے پاک ہے۔ اسی طرح آپ حج زکوٰۃ جو بھی کرتے ہیں، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم آپ بجا لاتی ہیں، لیکن آپ کو فائدہ اللہ دے رہا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ اور نقصان کا عنوان ہی نہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے اس طرح کہا، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان سے اور تمام جہان میں بسنے والی مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ مخلوقات کیا کر رہی ہے اس سے بے نیاز ہے۔ باپ جو ہوتا ہے، بیٹیاں اگر اچھا کام کرے تو اسے سکون ملتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے نہیں؟ اور غلط کام کرے تو تکلیف ہوتی۔ تو دیکھیے نفع اور نقصان ہے باپ کو، لیکن خالق کا کانسیپٹ ایسا نہیں۔ آپ اچھا کرو گے تو آپ کو دے گا، وہ اس کے پاس نفس نہیں ہے، وہ نفس سے پاک ہے، وہ نور ہے۔ اور اگر برا کریں گے تو عذاب دے گا۔ تو نفع اور نقصان یہ سب آپ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ نفع بھی آپ ہی کو ملے گا، نقصان بھی آپ ہی کو ملے گا، اللہ کو کچھ نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا خیر کے کام سے اپنی شان کے مطابق، اور شر کے کام سے ناراض ہوگا۔ اور یہ خوشی اور ناراضگی ایسا نہیں کہ وقتی ہے، خوشی میں وہ دائمی جنت دے گا اور ناراضگی میں دائمی جہنم دے گا۔
تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ رضا بولے تو خوشنودی، مرضی، اللہ کی مرضی جو بولتے ہیں خوشنودی، تو اچھے کام میں اگر آپ کی شادی سکسیسفل ہے تو کہیے اللہ کی مرضی ہے، اور سکسیسفل نہیں ہے تو کہیے اللہ کا ارادہ، مشیت، اذن ہے، یہ بول سکتے، مرضی نہیں بولنا۔ مرضی اللہ خیر کے کام میں عطا کرتا ہے، اور شر کے کام میں یہ آپ کا نفس ہے، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ ان کو سکسیسفل نہ ہونے کے لیے کچھ تو آپ دونوں میں گڑبڑی ہے۔ تو خیر کی طرف جب بندہ یا بندی قدم بڑھاتی ہے تو اللہ اسے مدد کرتا ہے، اللہ اپنی مرضی شامل رکھتا ہے، اور اگر شر کی طرف بڑھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجازت، اللہ تعالیٰ مہلت، بس وہ قادر ہے۔ اب قدرت کا اندازہ لگائیے نا، وہ فرعون کو، نمرود کو بتائیے، فرعون کا ایک ذرا سی واقعہ سنی، جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ گئے، آسانی سے اس راستے سے پار ہو گئے، اور اسی راستے سے فرعون گیا، ڈوب گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا دریائے نیل مصر میں جو ہے، جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا مارو، بس فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، راستہ بن گیا اور پانی کا دیوار بن گیا دونوں طرف لمبا، آرام سے گزر گئے موسیٰ اور ان کے ماننے والے۔ دیکھیے اور وہی راستہ ہے، وہی وے ہے، لیکن جیسے ہی گیا فرعون، ادرکہ الغرق، ڈبو دیا۔ یہ بتاؤ پانی کو کس نے اجازت دیا، اور پانی کو یہ کس نے سمجھ دیا کہ ابھی جو فرعون سے پہلے جا رہا ہے وہ میرا محبوب ہے، میری مرضی والا ہے؟ اس نے آرام سے اپنا سینہ چیر دیا، راستہ چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب اور خیر کا کام کرنے والوں کی اللہ کی مدد اور اللہ کی مرضی۔ لیکن فرعون چونکہ شر کا کام، اسی طرح نمرود کا عنوان دیکھیے، ایک مچھر اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ناک کی طرف سے ڈال دیا، اور فوراً امیڈیٹلی نہیں مارا، اس کو رکھا۔ مطلب روایتوں اور حدیثوں میں آیا ہے کہ 80% جو عمر ملی تھی کوئی تکلیف نہیں تھی، لاسٹ کے 20% عمر میں اتنی تکلیف تھی کہ سنو، ایک مچھر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اتنی اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اب بتائیے اپنے پیٹ میں یا ناک میں کبھی ہوتا، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا ہو جاتا، لیکن فوراً نکالنا پڑتا، رکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے رکھا اس کے دماغ میں، اور کیسا رکھا آپ سوچو۔ تو نمرود کو جب تک سر میں چپل نہیں مارتے تھے، چپل مارنے والے کو وہ نوکری پہ رکھ لیا تھا، ہاں خالی چپل مارنا تیرا کام ہے، میرے کو پیسہ ملتا۔ نظام قدرت کو ملاحظہ کرو ماں، آج بھی تاریخ نے اس کی مومی بنی ہوئی ہے، میوزیم میں ہے نا مصر میں، نمرود، فرعون۔ اب ذرا اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے، خیر میں کتنی مدد ہوتی ہے، اور شر میں دیکھیے کس طرح سے اللہ اگر گرفت کرنا چاہے۔ میں اس گرفت کی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، اذن جب اللہ ہی کا ہے، ارادہ جب اللہ ہی کا ہے، مشیت جب اللہ ہی کا ہے، تو بندہ مجبور ہو گیا نا۔ یہ ہے نہیں، یہ میں نے پہلے کہا سیکنڈ آپشن، یہ سیکنڈ آپشن، فرسٹ آپشن اللہ نے عقل دیا آپ کو۔ اسی لیے جب آپ پیدا ہوئی تو آپ جب عاقل اور بالغ نہیں ہوئی تو آپ پر شریعت لاگو نہیں کیا اللہ نے۔ دیکھیے پیدا ہوئی تھی، آپ کا نام تھا، وہی نام تھا بچپن سے، چاہے سعدیہ ہو، عائشہ ہو، نازیہ ہو، جو بھی ہو، جو بھی آپ کا نام تو بچپن ہی سے آپ کا نام تھا۔ 10 سال آپ کی عمر ہوئی، 12 سال عمر ہوئی، اللہ کی توفیق سے آپ بالغ ہو گئی۔ بالغ ہونے کے بعد اب جو یہ 10 سال یا 12 سال گزرے، اس کا کوئی بھی اللہ پاک آپ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، بلکہ کھیلنا آپ کے لیے عبادت ہے۔ کھیلنا، کھیل کود آپ کے لیے ہے۔ اس میں اگر آپ شعوری زندگی، ماحول اچھا پائے اور اچھا کام بھی کیے تو آپ کے ماں باپ کو ملیں گا، یہ ہے۔ غلط کام کیے تو ماں باپ کو ہوگی تربیت دینا۔ عاقل بالغ ہو گئی تب آپ پر حکم لاگو ہوگا۔ اب اگر نماز چھوڑیں گی تو آپ کے ماں باپ کو نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو پکڑے گا۔
عاقل بالغ ہونے کے بعد. اب ذرا یہیں پر سے خدا کا فیصلہ اور نظام عدل ملاحظہ کرو. اب آپ کو کھل کر سمجھ میں بات آ جائے. یہ ہے اللہ کا انصاف کہ جب تک آپ کو موقع دینا ہے وہ دیتا ہے، لیکن جب عقل دے دے گا اللہ تعالیٰ، عاقل بنا دے گا، اب موقع نہیں دے گا، اب حکم دے گا. اب حکم دے گا. اب اگر عاقل اور بالغ ہونے کے بعد بھی آپ غلط کام کرے تو سوال یہ ہے کہ عاقل سے پہلے جو غلط کیے وہ بھی تو غلط ہی تھا نا. کسی بچے کو مار دینا، ناک پھوڑ دینا، پینسل چرا لینا، یہ سب تو غلط تھے کہ نہیں؟ لیکن نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ. معلوم ہوا جب عقل دینے کے بعد پکڑ رہا ہے تو اب اس عقل پر آپ کو صحیح طور پر اس کا استعمال کرنا ہے. جس طرح آپ نے عقل نہ دینے کے بعد، نہ دینے سے پہلے آپ نے غلطی کیا، نہیں پکڑا، عقل دینے کے بعد بھی غلطی کریں گے اور نہیں پکڑے گا تو پھر عدل کے خلاف ہے نا. اس کو دنیاوی طور پر اور بھی آسان، 1 نمبر پر آپ ہو اسکول میں اپنی جماعت میں، تو کیا آپ کا جو سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کو بھی اتنے ہی نمبر ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس ایک نہ ایک نمبر تو کم ہوگا، تب نہ وہ سیکنڈ ہوگا. A1 پر آپ ہوں گی، A2 پر وہ ہوں گی. اب اگر A1 والے کو سب سے لاسٹ میں بٹھا دیا جائے اور A2 والے کو سب سے فرسٹ میں بٹھا دیا جائے تو یہ نظام عدل کے خلاف ہے. آپ کمپلین کرنے کا حق رکھتی ہیں کہ میں A1 پہ ہوں تو ہم فرسٹ پر بیٹھنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اتھرائز ہیں. سیم اللہ تعالیٰ یہ اتھرائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عقل کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی ہے، ایجوکیشن کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی. یہی نظام کو آپ سمجھیے. خدا کی بارگاہ میں آئیے. اللہ پاک نے جب تک آپ کو نہیں دیا تھا عقل، آپ کو ایجوکیشن اور امتحان گاہ میں نہیں بٹھایا تھا، اس وقت تک آپ سے کوئی مواخذہ نہیں. لیکن جب بٹھا دیا تب آپ یہ نہیں بول سکتے بہت سخت پرچہ ہے، سال بھر تک کیا پڑھے پھر، سخت پرچہ ہے. آپ پرچہ بنانے والے کو اندر اندر بد دعا دیں گے تو کچھ بھی ہونے والا ہے نہیں. ہاں، اب آپ کو پرچہ حل کرنا ہے، چاہے 33 نمبر ہی کیوں نہ آئے، پاسنگ نمبر ہی کیوں نہ آئے. یہ ہے دیکھیے دنیا میں بھی 100 سے لے کر کے 33 تک پاسنگ نمبر ہے. وہ ڈیویژن ہے آپ کا، جو اعلیٰ، ادنا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. لیکن تھرڈ بھی پاس ہوتا ہے، کیٹیگری میں کمی ہے، بس ڈیویژن میں کمی ہے. تو اب آپ کو پرچہ حل کرنا. پرچہ آپ کو کب دیتا اللہ تعالیٰ؟ عقل کے بعد. یہ دیکھیے جیسے آپ اگر سبجیکٹ نہ پڑھے ہو تو آپ کا ایگزام لینا رولز کے خلاف ہے، قانونی طور پر نہیں پڑھے ہیں تو نہیں پڑھے. بیمار بنے تو سال بھر کے بعد آپ پھر جائیے اسی میں رہے. بلا تشبیہ و تمثیل خدا وحدہ لا شریک نے ماں تمہیں عقل دی ہے، عاقل اور بالغ بنانے کے بعد احکام دیے ہیں. اب اگر تم نے احکام مانے تو اللہ تعالی راضی بھی ہے تم سے. سوچو، وہ دے کر راضی ہے، تم لے کر ناراض ہو. وہ دے کر راضی ہے، تم لیے سو عمل اور عقل اور شعور اور نعمتوں پر راضی نہیں ہو. اور ہونا کہتے اور ہونا کہتے یہی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کا استعمال صحیح کرے تو اللہ راضی. یہ لفظ مرضی کو مجھے سمجھانا ہے آج، کیونکہ یہاں پر فبإذن اللہ جو مصیبتیں تمہیں اس غزوہ احد کے درمیان دونوں کے مڈبھیر میں آئی، یعنی شکست ظاہری تمہیں ملی، تو یہ جو شکست اور مصیبت ہے یہ اذن الہی سے ہے، مرضی الہی سے نہیں ہے. مرضی اس وقت ہوتی جب میرے محبوب کی بات مانتے. سبحان اللہ. تم نے حبیب کو نہیں مانا، نفس امارہ کی طرف چلے گئے. میرے حبیب کو مانتے تو فتح بھی دیتا اور راضی بھی ہو جاتا. سبحان اللہ. جیسے بدر میں دیا، 70 کو قتل بھی کروایا، 70 کو قید بھی کروایا. لیکن تم نے احد میں اطاعت رسول نہ کی، میرے محبوب کو راضی نہ کیا، اس لیے میں راضی نہیں تھا. اور جب رب راضی نہیں ہوتا ہے اور بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ رب کی مرضی سے نہیں، رب کے اذن سے، رب کے ارادے سے، رب کی مشیت سے. میں یہ بات اتنی تمہید کے ساتھ آپ کو اس لیے بھی بول رہا ہوں، کبھی اگر آنا ہوا یا پوری دنیا میں جب یہ ویڈیو جائیں گے اور دیکھتے ہیں، بہنیں کچھ سوال کرتی ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہا نا حضرت. کل تو ایک بہن آئی، ہم خلا لینا چاہتے ہیں. کہیں یہ بتاؤ، خلا کا ہجے لگاؤ پہلے،
خالی تمہارے کو وکیلاں بتا دیے تو ہجے لگائے. اب آپ بھی اندر اندر ہنستے. ہجے کیسے لگا رہے ہیں؟ قاپشقول لاملی ضلع قلا. میں نے کہا اللہ کرم کرنا کہ اب لفظ خلا بھی جو ہے نا اپنا سینہ پٹک رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. میں خے وہ الف با تا سا جیم ہا اس کے بعد جو خے ہے وہ ہے خے. خے پیش خو لام عین زبر لا خلا. یہ خلا ہے قلا نہیں ہے. ایک بات سوچو جب تمہیں لینگویج کا علم نہیں ہے تو اس کا ڈیفینیشن کیا معلوم ہوگا؟ خلا کا مطلب کیا ہوتا؟ خلا کا مطلب ہوتا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں میں نباہ ممکن نہیں ہے، شرعی وجہ ہے، اور شوہر جو ہے ہمیں ناپسند ہے. کلیئر، شوہر ہمیں ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اسلام میں مجبوری کا کانسیپٹ رکھا ہی نہیں. عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ عرضی دے اپنے شوہر سے کہے کہ میں تم سے خلا لینا چاہتی ہوں. اب خلا جو ہے کیا ہے اس کا پروسیجر؟ وہ یہ ہے شوہر کہے میں تمہیں خلا اس شرط پر دوں گا جب تمہیں میری مہر معاف کر دو یا میں اور 30,000 40,000 یا 1,00,000 روپیہ دو. پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اس کا ذکر ہے. افتدت بہی، عورت فدیہ دے کے بدلہ دے کے ہاؤ جی جاؤ کیا تمہیں لو مگر چھوڑو، ایسا بولتے ہیں ہاؤ جاؤ میں تمہیں مہر بھی معاف کرتی ہوں اور چاہیے کچھ بھی تو پاپا سے بول کر 1,00,000 دلاتی ہوں. تو یہ شرط ہے کہ عورت کچھ دے کر کے خود کو خلاصی حاصل کرے. یہ ایک بات. لیکن دینے والا جو ہے وہ مردچ ہے. آج تو افسوس ہے کیسا بھی سگنیچر کرا رہے ہیں کہاں سے بھی. ماں ایسا نہیں کرنا. اسی لیے نے کہا کبھی بھی شرعی عدالت اسلام میں آئیے. آپ غیروں کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ اسلامی پروسیجر لے کر کے، اسلامی عنوان لے کر نہیں جا سکتے. انہوں تو 3 طلاق کو بھی، ٹرپل طلاق کو بھی انلیگل اور لیگل کا روپ دے دیا ہے. آپ سوچ رہے ہیں یعنی انلیگل کو لیگل بنا دیا اس نے. اب وکیل تو وہی پڑھیں گے نا کیونکہ اب تو سلیبس وہی بنے گا. اب ان کے پاس گئے ہمارے کو شوہر طلاق دیے، کتنا دیے ماں؟ 3 طلاق دیے. نہیں ہوا 1 ہی ہوا، جاؤ چلو 20,000 دو. اب تم تو خوش ہو کر آ جاتی او بچا لیے جو بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ابھی ایک نیا کیس میں آپ کے سامنے بتاؤں. آسام اپنے انڈیا ہی کی کنٹری ہے نا آسام. میرے پاس بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے حق بولنے والوں کی مدد اور حفاظت فرمائے. ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق دے دینے کے بعد اب ظاہر ہے طلاق تو آئی لو یو کہہ کے نہیں دیتا طلاق تو غصے ہی میں دیتا ہے. یہ تھوڑے ہی بولتا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس لیے طلاق دے رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے. ناراض، غصہ، کچھ بھی ایٹیٹیوڈ، غرور، گھمنڈ، طلاق دے دیا. طلاق دے دینے کے بعد اچھا نمازی بھی تھا، امام صاحب سے دوستی بھی تھی. اللہ طلاق دے دینے کے بعد اب 2-3 دن کے بعد جو ہے اس کو اپنے غصے کا احساس ہوا اور بیوی کی محبت، بیوی کا اٹریکشن یاد آنے لگا. تم امام صاحب کے پاس آئے. امام صاحب میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، غصے میں طلاق دے دیا. امام صاحب بیچارے جو شریعت کی بات تھی بتا دی کہ تم نے طلاق دی ہے. ہاں کتنے بار؟ میرے کو معلوم ہی نہیں، اتنا بول دیا میں جاتے جاتے بولتا چ رہا. خیر حدیث کا ایک لفظ ہے ایسے ہی بتاؤں کہ ایک شخص نے آ کر کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیا ہے. تو اس نے کہا 97 اپنے پاس رکھو، 3 طلاق اس پر پڑ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات ہنسی کی ہے لیکن شریعت بھی بتا دیا مصطفیٰ نے کہ ایسی غلطی نہ کرو، بلا وجہ یوز مت کرو. خیر تو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ طلاق ہو گئی اور اب جو ہے اس کا پروسیجر اسلام میں یہ ظاہر ہے. غلطی کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ تم کو انعام دے تو پھر غلطی کرنا سب جانے تو غلطی کی سزا ہوتی ہے نا. ایسا آپ کو اگر کسی وجہ سے ٹھیس لگ جائے، اوپر آپ دیکھ رہے ہو پاؤں میں ٹھیس لگ جائے، آپ کو تو سوری بولنا ہی پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانا ایسا. مگر وہ جو ہوا ہے اب اس کا علاج کرائیں گے نا، خون کو دیکھ لیتے، اب بولیں گے نہیں ٹھیک ہوا نہیں. ایسے ہی غلطی ہو جائے. اس مرد نے آ کر کہا امام صاحب نے پورا مسئلہ بتا دیا کہ دیکھو اب جو ہے وہ 3 پیریڈ سے ہیں وہ گزار کر کے اب ایک دم پاک صاف ہو گئی، تم دونوں اجنبی ہو گئے.
اب کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، کیونکہ طلاق کا مطلب یہ رشتہ نکاح کو ختم کرنا، بتا دیا مولانا صاحب نے۔ اب وہ بندہ کہا پھر کیسا؟ تو اب بیوی ہے ہی نہیں تمہاری، تو پھر کائے کو بول رہا بیوی ہے؟ اور کتنے اچھے سمجھایا کہ دیکھو اگر ایک کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزار کر دوسرے سے وہ نکاح کر سکتی ہے نا۔ تو اب مرے سو شوہر کے بارے میں بولے گی میرا شوہر اچھا تھا، میرا شوہر اچھا تھا، تو بتاؤ اس شوہر پر کیا گزرے گا؟ ارے تھا، اب نہیں ہے، یہ ہے اسلام۔ تو ایسے ہی بیوی تھی، اب نہیں ہے، چاہے وفات کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ، دونوں میں تھی کا کانسیپٹ ہے۔ تم نے طلاق دیا ہے، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اب وہ کلین ہو گئی مطلب اب وہ ایک لڑکی ہے، صرف چاہے کتنا بھی بچہ ہو اس کے پاس، وہ ایک لڑکی ہے، اجنبی ہے، جیسے تم ہو ایسے تمہارا بھائی ہے، ایسے ہی تمہارا اور ہے، یعنی اب وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن تم سے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، تم سے نہیں، کیونکہ تم سے اگر نکاح کرے تو تم کو سزا کہاں ملی؟ تم کو سزا ملے گی جس کو اب جو ہے، اب میں بڑا آسان سا جملہ بولوں، حلالہ، یہ حلالہ جو ہے یہ مستقل نکاح ہے، یہ شریعت کا لفظ ہے، حلالہ حلال سے ہے، یہ حرام لفظ نہیں ہے۔ اس کو عجیب سی مطلب یہ کہ اینکروں نے، میڈیائی دنیا نے بہت عجیب سا روپ دے دیا، معاذ اللہ۔ ماں اس کو شریعت سمجھو، حلالہ حلال سے ہے نا، حرامہ تو نہیں ہے نا، یہ حلالہ عربی لفظ ہے۔ پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 130 میں یا 29 میں اس کا ذکر ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر 3 طلاق ہو گئی تو اب حلال نہیں ہے، اب وہ عدت گزار کر 3 پیریڈز گزار کر کے اب وہ کسی اور سے تو کھل کر نکاح کر سکتی ہے، تم سے نکاح کرنے کے لیے اب بہت زیادہ تمہیں پاپڑ بیلنے ہوں گے، یہ ہے۔ اب حلالہ کا جب کانسیپٹ بتایا کہ نہیں اب وہ نکاح کسی اور سے کر سکتی، تم سے نہیں، تم کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ جزا کیسے دے گا؟ اس کو جزا دے گا کہ وہ کسی سے کر سکے، اسے اختیار دے گا، یہ دیکھیے، اسے اختیار دے گا، تمہیں اختیار نہیں دے گا، تم نے تو غلطی کی، اس نے غلطی نہیں کی، اسی لیے اسے اختیار دے گا کہ تمہارے علاوہ وہ کسی سے بھی نکاح کر سکے۔ یہ ہے اختیار عورت کا، یہ ہے سمان عورت کا، یہ ہے عزت عورت کی۔ مس یوز جو تم نے کیا اسے، بہرحال مولانا نے بتا دیا تو چہرے اسی دن سے بدل گئے، کہا نہیں۔ اب دوسرے دن آیا، کیسا تو بھی تعویذ دو حضرت کہ انہیں دوڑ کر میرے پاس آ جانا۔ اب کہا رے پہلے بولتے، چھپا کے رکھتے تو ہو سکتا تھا بھول میری ہو سکتی تھی، اب تو تم مسئلہ بتا دیو اور میں غلط تعویذ کیسے دے سکتا تم کو؟ تسخیر قلب جس کو بولتے کہ ایسا دل کر دو کہ دوڑ کر آ جانا۔ اب مولانا کتنا سمجھا ہے اس کو، بھی غلطی کرنا تو میرے پاس کہیں کو آ رہا، ڈائریکٹ جانا لے آنا داداؤں کے ذریعے سے، میرے کو کہیں کو بکرا بنا رہا، ایسا کہا اگر آپ تعویذ نہیں دیں گے نا تو میں کچھ تو بھی کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو کرنا کرو۔ دوسرے دن سبل سے اس کے سر پہ مار کر اس کو قتل کر دیا۔ ابھی 1 مہینے کی بات ہے، آپ ویڈیو ماریے، آسام کے امام کی شہادت۔ اب سوچئے کیا ہوا، مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ پیچھے سے آ کر سر مار دی۔ اب غلطی پہ غلطی بتائیے، ایک تو بیوی کو طلاق دی غلطی، امام صاحب کو مار دیا، اب بخشش ہوگی اس کی؟ بتائیے۔ اگر تمہیں شریعت نہیں ماننی ہے تو کائی کو آپ آ رہے ہو درگاہ، خانقاہ، علماء کے پاس؟ نہیں ماننی ہے تو جاؤ، اسلام تمہارا نہیں، تم اسلام کے محتاج ہو۔ بہرحال تو خلا ہو، طلاق ہو، خلا کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر تم چاہتی ہو، تمہارا پہل ہے رشتہ ختم کرنا تو پھر تم کو دینا پڑے گا، اور اگر اس نے تمہیں طلاق دیا ہے، دھیان دیجیے گا، اس نے پہل کیا طلاق دینے میں تو پھر تم جو ہے مہر کے پیسے، جہیز کے سامان جو تمہارے ہیں وہ سب لینے کا حق رکھتی ہو۔ خلا میں بھی حق رکھتی ہو، جہیز کا سامان اگر خوشی سے وہ دے رہا، لیکن مہر وغیرہ یا کچھ وہ معاوضہ مانگ رہا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ پہل آپ کی طرف سے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا، ماں خلا بھی جو ہے لینے کے بعد اسے عربی میں طلاق بائن بولتے، طلاق بائن بولتے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ عورت جو ہے ایک دم صاف ہو جاتی، بائن بولے تو جدا، اب وہ صرف 3 پیریڈز گزار کر کے، دھیان دیجیے گا، طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اب وہ 3 پیریڈز گزار کر کے اس شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے،
مغلظہ میں حلالہ کی صورت ہوتی، بائن میں وہ صورت نہیں ہوتی، یعنی یہ ایسی آزاد ہے کہ دنیا میں کسی سے بھی جس سے شادی حلال ہے کر سکتی، اور اگر شوہر جو ہے یا بیوی جو ہے، ہوتا ہے نا کہ شوہر پچھتانے لگا تو بیوی پچھتانے لگی خلا لینے کے بعد، تو اگر طلاق بائن ہوئی ہے یعنی خلا کا معاملہ ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر جو تھا اس کا شوہر اول سے بغیر حلالہ کے وہ کر سکتی ہے، مگر عدت گزارنا شرط ہے اس میں بھی 3 پیریڈ۔ ہاں کتنا ڈیٹیل ہے اسلام میں، ایسا بتاتے معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے اسلام میں اگر عورت کو سب سے زیادہ، دھیان دیجیے گا، جو عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے بتاؤں؟ نسب کے محفوظ رہنے کے لیے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قدم کو چوپنا سعادت کیوں سمجھ رہی ہو؟ اس لیے کہ ان کا نسب باقی ہے۔ تو نسب کی بقا کا جو سبب اور راز ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے۔ عورت نہ ہو تو نسلیں کہاں سے بڑھیں گی؟ اس لیے عورت سب سے زیادہ اسلام میں، خصوصاً آپ زنا کی بھی دنیا آپ دیکھیے، زنا کو بھی اگر شادی شدہ مرد ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے اللہ رب العالمین نے کیوں کہا ایسا؟ تو جواب دیا عورت کی عزت کی خاطر، نسلیں باقی رکھنے کی خاطر۔ اگر وہ غلط کرتی ہے، غیر مرد سے رشتے رکھتی، تو نسل کہاں باقی رہے گی؟ ہاں تو اس لیے نسلیں باقی رہے، اس لیے تمہیں عزت دی گئی۔ خلاصہ ان تمام باتوں میں آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ نیک کام میں، خیر کے کام میں، ثواب کے کام میں یہ کہو کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب تم خلا لے رہی ہو، کہہ رہو اللہ کی مرضی ہے۔ شوہر طلاق دے رہا ہے، کہو اللہ کی مرضی ہے۔ برے کام کر رہے ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ ولیمہ میں جا رہے ہو، برقع نہیں پہن رہے ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ ہونٹ پالشاں دکھا رہے ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ برقع حجاب نہیں پہن رہے ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ نہیں، پتا بھی اللہ کے اذن سے نہیں ہلتا ہے، مرضی تو چھوڑیے۔ یہ حدیث جو ہے خاص ہے، جیسے بھی بتایا میں نے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نمرود کہلائے، فرعون کہلائے، وہ عام نبی کا خاص ظالم دیکھ رہے ہیں آپ، مگر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اپنی قدرت کو۔ تو اللہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اللہ کی قدرت کی طرف خیر کی نسبت جب کریں تو یہ کہیں اللہ تیری مرضی ہے۔ اب اسی سے ایک بات اور دھیان میں رکھیے، کوئی برے کام کے وقت، اسی لیے کہا گیا اگر غلط کام کے وقت کسی نے بسم اللہ پڑھا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ غلط میں رحمان کی صفت کیسے مانگ سکتے ہو؟ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے مانگ اللہ نہیں۔ شرور نفس، نفس امارہ آپ کو غلط کام کرواتا ہے۔ غلطی ہو تو اپنے نفس کو دوش ٹھہراؤ، اپنے نفس امارہ کو دوشی ٹھہراؤ اور کہو اللہ نفس امارہ کی وجہ سے یہ ہو گیا، معاف کر دے۔ اور اگر بیٹا ملے اللہ کی مرضی ہے، خوش جو بیٹی ملے اللہ کی مرضی ہے، نعمت ملے اللہ کی مرضی ہے، تو خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو مرضی کے ساتھ، اور شر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو اذن کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، مشیت کے ساتھ۔ یعنی اردو میں جو بولتے ہیں نا اللہ نے ہی چاہا، اللہ ہی کی چاہت سے، تو چاہت سے مراد کیا ہے؟ اگر خیر ہے تو اللہ کی رضا ہے، شر ہے تو اللہ کی مشیت، ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور ہم سب کی ماں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو پروردگار خیر کی دنیا میں آباد رکھے، ہمیشہ شر سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔